اور اپنی پہلی تقریر میں یا پہلے بجٹ میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سسٹینیبل گروتھ ماڈل کے لیے ضروری ہے ہم نے کچھ ریفارمز کر رہے ہیں. دو تین باتیں جو آپ نے خود کہی تھی اس میں آپ نے ایک کہا تھا کہ پینشن کا بل ہمارا بہت زیادہ ہے اور اس سال بھی ہم نے دیکھا 114 ارب روپے کا اس میں اضافہ ہوا ہے. اب جو نئے لوگ ہیں وہ تو کنٹریبیوشن ماڈل پہ آ چکے ہیں لیکن جو ایگزسٹنگ پینشنز ہیں وہ آج بھی ٹیکس پیئر فنڈ کر رہا ہوتا ہے. دوسرا آپ نے کہا تھا ہمیں گورنمنٹ کو اخراجات کم کر رہے ہیں رائٹ سائزنگ کر کے, لیکن اس مرتبہ بھی آبویسلی جو سیلریز وغیرہ بڑھائی ہیں اس کی وجہ سے اور دیگر انفلیشن کی وجہ سے 100 ارب روپے ہم نے گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا ہے. ایس او ایز کے لاسز کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کہ پرائیویٹائزیشن بھی کریں گے اور جہاں پہ لاسز کٹ ڈاؤن ہو سکتے ہیں مینجمنٹ چینج کر کے یا بورڈ چینج کر کے وہ بھی کریں گے. ان تینوں فرنٹ پہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جو کاسٹ ہے وہ ابھی بھی بڑھتی جا رہی ہے, ہمیں کمی نہیں دیکھی ہے اس میں. تو کیا یہ ریفارمز جو ہے اس میں ہم ناکام ہو گئے ہیں, بہت سلو پیسڈ ہیں, کیسے ریویو کریں گے 3 سال بعد اس کو؟ جی دیکھیے جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وی ٹاک اباؤٹ ٹیکسیشن اور اس میں ایف پی آر کی جو پیپل پروسیس ٹیکنالوجی والی ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے, انرجی سائڈ پہ بھی جو ٹرانسفارمیشن ہے دیٹ از موونگ فارورڈ ان ٹرمز آف دا گورننگ بورڈز, ان ٹرمز آف دا پریویٹائزیشن جو ابھی 3 ڈسکوز ابھی پریویٹائزیشن کمیشن کے انہوں نے ای او آئیز اس کے ایشو کر دیے ہیں. دین ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں ایس او ایز اور پریویٹائزیشن, یہ تھوڑا سا لنکڈ معاملہ ہے. تو پہلے تو ہم نے یہ کیا جی کہ 24 سے 25 جو ایس او ایز ہیں which we thought are would be good in terms of taking them into the privatization agenda, وہ ہم نے privatization commission کے حوالے کر دی ہیں. So on the tailwinds of PIA تو آپ نے دیکھا ابھی 3 ڈسکوز کے تو ای او آئیز ایشو ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ دسمبر سے پہلے پریویٹائز ہو جائیں گے. اس کے علاوہ 2 اور ڈسکوز کے ای او آئیز آ رہے ہیں. اس میں اب کچھ بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, کچھ انشورنس کمپنیز ہیں اور ہمارے ایئرپورٹس ہیں, اسٹارٹنگ اگین ود دا آؤٹ سورسنگ آف دا اسلام آباد ایئرپورٹ. سو دس از ناؤ آن دا ایکٹیو لسٹ آف دا پریویٹائزیشن ایجنڈا. اور اب یہ جو بات تھی کہ جی یہ گورنمنٹ یہ ایڈمنسٹریشن سیریس ہے یا نہیں ہے, I think we should move beyond that because PIA مجھے آج بھی کسی نے پوچھا جی 25 سال تھے تو ہوئی نہیں تھی, تو میں نے کہا بھائی اب ہو گئی ہے نا, تو اب ہمیں تھوڑا سا اس پہ benefit of doubt دیں کہ we are serious about it and we want to move forward with that. اب اسی کے ساتھ آپ کا جو ایس او ایز ریلیٹڈ کویشچن ہے وہ آپ کا بالکل درست سوال ہے بیکاز جو ہم نے پریویٹائزیشن کے حوالے کر سکتے ہم نے کر دیا. اچھا باقی جو ایس او ایز ہیں ان میں شہزاد صاحب کچھ ایسے ادارے ہیں جو ہم نہ بیچ سکتے ہیں, ان کو ہمیں بند ہی کرنا پڑے گا. جو ہم نے اس سال کیے ہیں پی ڈبلیو ڈی, یوٹیلٹی سروس کارپوریشن اور پاسکو, اور اس میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اٹس ناٹ اے کویشچن کہ ہم نے کتنے لوگوں کو کہ اس میں انوالوڈ تھے ان کو ہم نے سیورنس پیکیجز دے دیے. اصل جو کاسٹ ہے نا شہزاد صاحب, بیکاز آپ خود ان چیزوں کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں, اس ایکچولی واٹ از ہیپننگ ود دا سبسڈیز, اور اس میں جو پلفریج, جو کولوژن, جو کرپشن ہے. اب دیکھیں نا اس سال جو رمضان کا پیکیج تھا جو 40 بلین کے قریب رمضان کا پیکیج تھا, یہ ہر سال ہوتا تھا. تو ہمیشہ ہم یوٹیلٹی سروس کارپوریشن کو کہتے تھے کہ جی آٹا خریدیں, دالیں خریدیں اور گھی خریدیں اور یہ کر کے آپ آگے ڈسٹریبیوٹ کریں, اور اس میں پورا کرپشن کا سامان جو تھا وہ گرم تھا. تو اس دفعہ کیا ہوا, اس دفعہ ہم نے ڈیٹا لے کے جو بھی مستحقین تھے ان کو ڈیجیٹل والیٹس میں ان کی یہ رقم جو ہے وہ تقسیم کر دی, بیکاز دیٹس دا وے فارورڈ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آگے کی ہیں اور آگے کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں ہم نے ایک چیز میں آپ کو ضرور کہتا چلوں جی کہ جو ایس او ایز ہیں اور جس طرح ہم نے گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر اگر کم کرنا ہے تو تقریباً 60% جو ہماری رقم خرچ ہوتی ہے ایکسپینڈیچر پہ اس میں از ای آر ای وچ از پیپل. تو اس میں ہم نے ایک سول سروس ایکٹ امینڈمنٹ ہم نے موو کی ہے ان دا پارلیمنٹ. کیونکہ دیکھیں آج ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں اپنا پرفارمنس نہیں دے رہا تو دا بیسٹ یو کین ڈو ود می اس کی آپ مجھے کہیں کہ آپ گھر چلے جائیں اور او ایچ ڈی بنیں اور میں گھر بیٹھ کے وہ سیلری لیتا جاؤں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے, کیونکہ میں ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں, ادھر بھی دیکھتے ہیں,
آف کورس دیر از این اپ فرنٹ کاسٹ جب آپ سیورنٹ پیکج دیتے ہیں, بٹ اٹ پیز اوور دا نیکسٹ 2-3 years اینڈ اٹ ہیز اے پے بیک پیریڈ. تو اس وقت تو ہم وہ کر ہی نہیں سکتے in terms of letting people go, in terms of non-performance, unless the Civil Service Act is passed. تو وہ ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا ہے جی, اور انشاءاللہ we will pursue that. صحیح. ون لاسٹ کوشچن, اور اس میں تھوڑا سا سیاسی ایلیمنٹ بھی ہے, لیکن آئی ایم شیور آپ اس کا کچھ حد تک جواب ضرور دیں گے. صوبوں نے اپنا ایک شیئر جو ہے وہ وفاق کے حوالے کیا ہے, گرانٹ کے ذریعے وہ دیں گے, یعنی کہ 13,350 کا وہ اماؤنٹ ہے جو ڈویزیبل پول میں اب جائے گا, اور اس کے اوور اینڈ ابو اگر آپ وی آر ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں 15,264 کا, تو اس کا مطلب تقریباً 1900 ارب روپے وفاق جو ہے وہ اضافی لے لے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے پھر آپ کی کلیکشن کتنی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں یہ ڈیبیٹ ساری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ پاکستان کو اگر افیکٹولی چلانا ہے, گورننس بہتر کرنی ہے, فنڈس کو بہتر یوٹیلائز کرنا ہے, تو مزید صوبے ہونے چاہیے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے, گوادر یا کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں. یہ بھی بحث ہم نے دیکھی, اور اس میں کچھ اسٹیٹمنٹس ایسے نہیں, سوشل میڈیا پہ وزراء نے بھی یہ باتیں کی ہیں. NFC ایوارڈ کو چینج کرنے کی باتیں ہوئی, PFC ایوارڈ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی, یہ ساری باتیں ہوتی رہی. لیکن آخر میں یہ ہوا کہ وفاق کو جو پیسے چاہیے تھے اضافی 1200 ارب روپے, اس میں جا کے سیٹلمنٹ ہو گئی, اور جو شاید اگلے 2 سال بھی کنٹینیو ہو. تو یہی کرنا چاہ رہے تھے جو ہو گیا ہے, یا واقعی یہ ڈیبیٹ بھی سنجیدہ تھی کہ اگر ہمیں اپنا گورننس ماڈل بہتر کرنا ہے تو ڈسٹرکٹ تک پیسہ جانا چاہیے, مزید آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں. یہ صرف ڈرانے کے لیے تھی بحث, اور اچیو صرف یہی کرنا تھا کہ 1200 ارب لینے ہیں, یا یہ تھنگز ول موو فارورڈ؟ شہزاد صاحب, میں اپنی جو کامنٹس ہیں وہ 2 چیزوں پہ محدود کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے, یہ ارینجمنٹ از انڈیڈ آؤٹ سائڈ دا NFC, اور ہم بہت مشکور ہیں صوبوں کے بیکاز آف دا ایگزیجنسیز, اور جو اس وقت ہماری ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے. خاص طور پہ ایز یو نو وی ہیو 2 ایکٹیو بارڈرز, اور 2 صوبوں میں خلفشار ہے, اور وی ہیو ٹو میٹ دیز ریکوائرمنٹس ایز پارٹ آف انشورنگ کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات میں صرف یہ کہوں گا کہ جہاں تک NFC کا تعلق ہے, وی آر گوئنگ ٹو اینڈ انشاءاللہ ول کنٹینیو ٹو موو اٹ فارورڈ آن اے اسٹرکچرل بیسس. اس میں دونوں چیزیں ہیں, اس میں ورٹیکل انڈیسیز ہیں, اور دوسری چیز جو میں نے اس دن بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہی تھی, آر دا ہاریزونٹل انڈیسیز which includes population as an allocation driver. تو دیکھیے NFC as you know well کہ یہ سب کی مشاورت اور کنسنسس کے ساتھ ہی آگے چل سکتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو ہم انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے, لیکن یہ صوبوں کی مشاورت سے آگے چلے گا جی.